السلام علیکم جی. آج ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے جو سب سے امپورٹنٹ فیز آ رہا ہے اس سال کا، وہ ہمارا انٹر کے ایڈمیشنز ہیں. ایز یو نو باقی تمام کالجز میں بھی انٹر کے ایڈمیشن شروع ہو گئے ہیں، بیکاز ہمارے 10ویں کے امتحانات بہت نزدیک ہیں. تقریباً ایگزیکٹ 1.5 مہینے کے بعد 18 مئی کو ہمارے میٹرک کے ایگزام ہو جائیں گے. اچھا، میٹرک کے ایگزام کے بعد انٹر کی کلاسز جلدی شروع کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو انٹر از یور کیریئر بلڈنگ اینڈ کلاس وچ از دا موسٹ امپورٹنٹ کلاس آف یور لائف، ٹھیک ہے، جس میں آپ نے اپنے فیوچر کا ڈیسیژن لینا ہوتا ہے. اس لیے جو لائک بچے ہوتے ہیں 80% اینڈ ابو والے اسٹوڈنٹس، وہ زیادہ تر جون میں کلاسز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. ان لکیلی ہمارے چکوال میں اس وقت پری کلاسز شروع ہوتی ہیں، جو کہ ایک قسم کی ریہرسل کلاسیں ہوتی ہیں، جو کہ ایک طریقہ ہے بچوں کو اپنی طرف مبذول کرنے کا، ٹھیک ہے. ادروائز وہ پراپر کلاسز نہیں ہوتی. قدیر گرلز کالج میں 10 جون سے ریگولر کلاسز شروع ہو جاتی ہیں. الحمدللہ آج جب میں یہ ویڈیو بنانے لگا ہوں تو میں یہ بڑے بات فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اب ہمارا کالج کا شمار پرانے کالجوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. چونکہ اب میرے بعد بھی چکوال میں 5-6 کالجز کھل چکے ہیں، تو ہم لوگ اب پرانے کالجوں میں آگے ہیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اس سے زیادہ بہتر پرفارم کریں گے. ایز فار کرنٹ سچویشن از کنسرن، آپ سب کو پتہ ہے قدیر گرلز کالج کی بیسک فیچر یہ ہے کہ یہاں پہ صرف فیمیلز پڑھتی ہیں اور صرف فیمیل ہی پڑھاتی ہیں. دیر آر سرٹن ادر کالجز جو ہیں تو صرف فیمیل، لیکن ان کے سٹاف جو ہے فیکلٹی، اس میں میل سٹاف ممبرز بھی ہیں اور ٹیچرز بھی ہیں اور فیمیل بھی ہیں. جبکہ میرے کالج میں صرف آپ فیمیل سے پڑھیں گے. ہم نے ایک پہلے دن سے یہ کانسیپٹ بنایا ہوا ہے کہ دس قدیر گرلز کالج از اویلیبل فار اونلی فیمیل اسٹوڈنٹس آف ڈسٹرکٹ چکوال، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگ فریلی یہاں پہ آپ بچوں سے، اپنی ٹیچر سے ہر چیز سیکھ سکیں. دوسرا اہم فیچر یہ ہے کہ میرے کالج کی کوئی بھی بچی ٹیوشن نہیں پڑھتی، اور یہ مینڈیٹری ہے جی میری طرف سے. میں اس کانسیپٹ سے بڑا حیران ہوں کہ جب میری ٹیچرز ان کو پیشنلی پڑھائیں گی تو وہ شام کو جا کے کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کریں، کیوں اپنے گھروں سے باہر نکلیں، کیوں کسی اور کالج کی ٹیچروں سے شام کو پیسے پڑھیں. ونس دیئر پیرنٹس ہیو گیون می دا فی، then why they are interested to give more fee to any other teacher for the same subject and for the same chapters. تو ٹیوشن نہیں پڑھتی. الحمدللہ ہماری اسٹوڈنٹس اب ماشاءاللہ 200 سے اوپر ہیں، اور کوئی بھی بچی ٹیوشن نہیں پڑھتی. ہمارا ایگزام سیشن اور ہمارا ایگزام سٹرکچر اور لیکچرز کا ایک پروسیس ایسا ڈیولپ ہو گیا کہ الحمدللہ ہم چکوال میں سب سے پہلے کورس کمپلیٹ کرواتے ہیں اور سب سے پہلے تیاری کرواتے ہیں، ٹھیک ہے. چاہے کووڈ ہو، چاہے کچھ بھی ہو. اگر کووڈ ہوگا تو ہم ویڈیو لیکچرز پہ کنورٹ کر لیتے ہیں، اور اگر کووڈ نہ ہو تو ہمارا ریگولر سیشن اتنا اچھا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. دوسرا اہم فیچر جی قدیر گرلز کالج کا ٹیچرز ہیں. میں ٹیچرز کے متعلق آپ کو بتا دوں کہ میں نے بہت سارے ایسے پرائیویٹ ادارے دیکھے ہیں جن میں ایک سال میں 20 ٹیچر چینج ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. بعض دفعہ تو مینجمنٹ کے ہائر سینئر مینجمنٹ بھی چینج ہو جاتی ہے. کبھی وہ برانڈڈ کالج میں جا رہے ہیں، کبھی وہ برانڈڈ کالج سے لوکل کالج میں جا رہی ہیں، کبھی وہ لوکل کالج سے ٹیچرز موو کر کے کسی جھڑپ ہو گئی ہے تو وہ کسی اور کالج کو جوائن کر رہی ہیں. الحمدللہ اس قدیر گرلز کالج پہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ یہاں ہماری جتنی ٹیچرز ڈے 1 سے ہیں ان میں سے 80% ٹیچرز ابھی بھی ہمارے ساتھ ریٹین کرتی ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی ہیں. اور جس کی وجہ یہ ہے کہ دے آر سینئر ٹیچرز، دے نو ہاؤ ٹو وٹ از دا کلچر آف قدیر گرلز کالج، اور ان کو پڑھانے میں بھی اب آسانی ہو گئی ہے. آپ یوں کہیں کہ آئی ہیو اے اسپیشلسٹ چین آف ٹیچرز فار اسپیسیفک انٹرمیڈیٹ کلاسز. اس میں اردو کی ٹیچر، فزکس کی، بایو کی، جتنی بھی فیکلٹی یوز کریں، سب کے لیے بہترین ٹیچرز کا ہمارے پاس ایک چین اویلیبل ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ ہمارا پریپریشن سٹرکچر ایسا اچھا ہے کہ پچھلے چند دنوں میں، آج کل ہم وہی پریپریشن ہی کرا رہے ہیں، تو چند دنوں میں ہمارے بہت ریناؤنڈ کالج ہیں چکوال کے، جن کی بچیوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم جی اپنے کالجوں کو چھوڑ کے آپ کے اس پریپریشن ٹیسٹ میں آئیں گی اور ایگزامز دیں گی تاکہ ہماری پراپر تیاری ہو چکے. تو دس از ویری گڈ سائن فار می کہ اب دوسرے کالجوں سے لوگ میرے پاس آتے ہیں، رجسٹریشنز کینسل کروا کے دوبارہ 11ویں کرتے ہیں، اور یہ سب وہ
چیزیں ہیں جو ہمیں محنت سے حاصل ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم نے اپنے کالج کے کلچر کو اس طرح ڈیولپ کیا ہے کہ وی آر ناٹ کمنگ ہیئر فار ارننگ پرپز, وی آر انٹروڈیوسنگ ایٹماسفیئر جہاں پہ بچیاں اپنے فیوچر کے متعلق خود سوچیں اور وہ ایک سیلف کانفیڈنس ان کے اندر ڈیولپ ہو جو کئی سالوں سے میرے چکوال کے باسیوں میں نہیں ڈیولپ ہوا, یا میرے چکوال کی طالبات اور بچیوں میں اور خواتین میں نہیں ڈیولپ ہوا. آج کی قدیر گرلز کالج کی بچی جب یونیورسٹی آف چکوال میں جاتی ہے تو مجھے یونیورسٹی آف چکوال کی فیکلٹی کال کرتی ہے کہ سر آپ کی بچیوں کو ملا ہوں, بہت خوشی ہوئی ہے, یو ہیو ڈن اے گریٹ جاب. تو یہ ہماری اچیومنٹ ہے, یہ میری اور کریڈٹ گوز ٹو مائی ٹیچرز جی ہیں, یہ سب میری ٹیچرز کا, میرے سٹاف کا اور محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ہمیں مارکیٹ سے فیڈ بیک آنا شروع ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. تو دس از اے گڈ سائن. فی اسٹرکچر ایز یو نو دس از ون آف دا مین فیچر آف مائی کالج کہ ہم مارکیٹ سے 50% فیس لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر سپوز کوئی 7,000 لیتا ہے تو میں اس سے کب 50% لیتا ہوں, یعنی 50% ڈسکاؤنٹ ہے پورے تمام کالجز سے. مجھے یہ چیزیں نہیں آتی کہ آپ ایڈمیشن لیں تو 90% والوں کو ہم 70% ڈسکاؤنٹ کر دیں گے. اچھا, کچھ کالجز ایسے ہیں حتیٰ کہ وہ برانڈڈ کالج ہیں, ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لینا چاہیے, لیکن کرتے کیا ہے کہ جی آپ اگر اس مہینے ایڈمیشن لیں گے تو ہم اپنی فی میں سے 70% آپ کو ڈسکاؤنٹ دیں گے. ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کی ٹوٹل فیس کیا ہے تو وہ کہیں گے جی 2 لاکھ. 2 لاکھ میں سے 70,000 مائنس لیا تو 1,30,000 فیس بنتی ہے. الحمدللہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ میرا کالج پورے سال میں 36,000 فیس لیتا ہے ایک سال میں, ٹھیک ہے, اور دوسرے سال بھی سیم فی اسٹرکچر رہتا ہے. تو دس از اوپن فار ایوری ون آف یو, ٹھیک ہے جی. ایکسیس کالج کی اب میں پہلے کہہ سکتا تھا میں کہ میرا کالج بہت اندر کر کے ہے, بہت دور ہے, لیکن الحمدللہ اب میرا اس کالج سے آگے 4 گورنمنٹ انٹرمیڈیٹ کالج کھل چکے ہیں اور وہ رجسٹرڈ کالج ہیں. اب اگر میرا کالج دور ہے تو میرے سے آگے جو 4 کالجز ہیں وہ میرے سے بھی دور ہیں چکوال کے باسیوں کے لیے اور چکوال میں رہنے والوں لوگوں کے لیے. اور وہ لوگ جو جہلم سے روڈ پہ آتے ہیں, جو بیکڑی کی سائڈ سے آتے ہیں پنڈی روڈ پہ, اور جو تلا گنگ سے آتے ہیں, ان کے لیے یہ روڈ پہ بھون روڈ پہ جو 4 کالج کھل گئے ہیں وہ تو بہت دور ہیں اور وہ تو سائڈ سے بالکل ہٹ کے ہیں. لہٰذا اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قدیر گرلز کالج سینٹر آف دا چکوال میں نہیں واقع. یہ انشاءاللہ یہ بالکل سینٹر میں ہے اور اس کی ایکسیس کے لیے 5-6 روڈز لگتی ہیں اس کو یہاں پہنچنے کے لیے. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ لوگ ٹرانسپورٹرز اور ڈرائیورز کی بات مان کے جن ڈرائیورز کو کچھ کالجز کمیشن دیتے ہیں بچوں کو اپنی طرف لے جانے کے لیے, وہ ان کے جھانسے میں آپ لوگ آ جاتے ہیں اور ادھر ایڈمیشن لے لیتے ہیں اور بعد میں 3 مہینے بعد میرے پاس آتے ہیں جی کہ ہمارے پاس رجسٹریشن کینسل کر دیں, وہاں تو بالکل پڑھائی نہیں ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ بچوں کو, آپ پیرنٹس سے ایک ریکویسٹ ہے, بچوں کو داخلہ کرنے سے پہلے آپ خود جائیں, آپ خود ان اداروں میں جا کے خود دیکھیں. اور میرے کالج کی تو یوٹیوب چینل اویلیبل ہے جی, آپ میرے کالج کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ ویڈیو بھی آپ یوٹیوب چینل پہ ہی دیکھ سکیں گے, ٹھیک ہے. مینجمنٹ چینج نہیں ہوتی جی میرے کالج میں, چونکہ مینجمنٹ چینج کیوں ہوگی اس کی وجہ بتاؤں. میں, مائی وائف سمیہ, وی آر لیونگ ان دا سیم پریمسز آف دا کالج جی, ہم کالج میں ہی رہ رہے ہیں اور اب تو ہم کالج کے پاس اپنا گھر بھی نیا بنانے جا رہے ہیں. تو ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے اس کالج سے باہر جانے کا, اور نہ ہی ہمارا کوئی ارادہ ہے اس کالج کو چھوڑنے کا, اور نہ ہی کالج کے پریمسز کو کسی اور جگہ پہ شفٹ کرنے کا. ہم یہی ہیں اور نہ ہی ہماری کوئی اور برانچ بنے گی. یہ نہیں ہوگا کہ میری ایک برانچ نہیں بن چلی تو میں نے تلا گنگ کھول لی, تلا گنگ نہیں کھولی تو ڈڈیال کھول لی, ایسا نہیں کروں گا. فیصل قدیر کا ایک کالج ہے جی, قدیر گرلز کالج, اس کا ایک ہی پریمسز ہے اور وہ لائف ٹل ڈیتھ تک ایک ہی رہے گا, ٹھیک ہے. جس نے پڑھنا ہے, جس نے شوق سے پڑھنا ہے, باپردہ رہ کے پڑھنا ہے اور بچیوں کے پریمسز میں ہی پڑھنا ہے, وہ طالبات میرے کالج میں آئیں گی. وہ طالبات جو کو ایجوکیشن کے ماڈرن سسٹم میں اپنے آپ کو ان پریشیس 2 سالوں میں ضائع کرنے کے لیے جانا چاہتی ہیں, ان کو فیصل قدیر کا کالج کبھی اچھا نہیں لگے گا, ٹھیک ہے. کچھ بچیاں, آپ سے ریکویسٹ ہے, آپ میں سے بہت سی بچیاں اس بات پہ متاثر ہو جاتی ہیں کہ فلاں کالج میں ٹرپ بہت اچھے چلتے ہیں, وہ جی ناران کاغان میں جاتے ہیں وہ. اچھا, آپ لوگ جتنا اس ٹرپ کو پسند کرتے ہیں اس کی رزلٹ کیا نکلا ہے کہ کچھ کالجز اب ایک سال میں 2 ٹرپ کروانا شروع ہو گئے ہیں. میرا مطلب ہے کہ یہ دن, یہ جو پرٹیکولرلی مارچ, فیبرری اور اپریل جا رہا ہے, یہ ایگزام سے آخری 2 مہینے ہیں. ان دنوں میں اگر کوئی کالج ٹرپ لے کے جا رہا ہے تو وہ بچیاں سوچیں
کہ یہ دن پڑھنے کے ہیں کہ یہ ٹرپ لینے کے لیے ہیں, اور یہ جسٹ بیکاز آف یو پیپل. آپ اسٹوڈنٹس کی خوشی کی وجہ سے یہ بچے مینجمنٹ آف دا کالجز, پرائیویٹ کالجز اس طرف جا رہے ہیں جو آپ کو چاہتے ہیں. مثلا پچھلے 2 دنوں میں, پچھلے 1.5 ہفتے میں 2 کالجز, ایک کالج نے 6,500 روپیہ لیا جی ٹرپ کا, ایک کالج نے 7,000 لیا, ٹھیک ہے, اور وہ 2 دن کے لیے بچیوں کو ناران کاغان لے کے گئے. میں اس چیز پہ بڑا حیران ہوں کہ 7,000 روپے میں, ٹھیک ہے, اور بچیوں نے یہ 7,000 بہت مشکل سے لیے ہیں, کہیں سے لیے ہیں. میرے پورے سال میں صرف 5 دن سپورٹس گالا ہوتا ہے, اور وہ بھی کالج پریمسز کے اندر ہوتا ہے. وہ بچیاں جو ٹرپس کے لیے خوش ہوتی ہیں, اور وہ بچیاں جو بسوں میں باہر جاتی ہیں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے کسی کالج کے ساتھ, میں اس طرح کے برڈن نہ لیتا ہوں اور نہ میں لوں گا, ٹھیک ہے. اور جن بچیوں کو یہ اچھے لگتے ہیں کالج کے وہاں پہ ٹرپ جاتے ہیں اور ہم وہاں جائیں, میرے خیال میں وہ اپنے آپ سے, اپنے پیرنٹس سے اور اپنی ایجوکیشن کے بارے میں وہ سیریس نہیں ہے. اور ایسی بچیوں کو کہ فیوچر سٹیک پہ ہوتا ہے جی. پھر میں انٹر کے بعد وہ پھر جب کسی یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں ان کا میرٹ لسٹ پہ نام نہیں آتا, تو میرے بچوں پھر آپ کے لیے پریشانی ہوتی ہے اور ہمارا دل دکھتا ہے. تو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ سلیکشن فار کالج, ٹرپ از ناٹ دا کرائٹیریا فار سلیکشن دا کالج ہیں. جو کالجز ٹرپ لے کے جاتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ وہ بچیاں جو 10ویں میں اردو میڈیم کر کے آتی ہیں اور FSC میں پری میڈیکل رکھتی ہیں, کیا آپ کے کالج میں اتنی سپیس ہے کہ آپ 2-2, 3-3 دن ان کو چھٹی لے کے ان کو ناغان کاغان پھرائیں؟ کیا یہ کرائٹیریا ہے ان 2 سالوں کا جو امپورٹنس آف سبجیکٹ اتنا امپورٹنٹ ہے, جس میں بچوں نے پری میڈیکل, پری انجینئرنگ یا ICS یا کمپیوٹر انالسٹ بننا ہے یا پبلک سروس کمیشن کا ایگزام دینا ہے؟ ان بچوں کی بیسک کلاس ہے یہ, اور اس میں ہم لوگ ان کو سیریں کراتے ہیں. یہ وہ بچے پسند کرتے ہیں جن کو پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں, آپ کو فیصل قدیر لاہور سے اس لیے ادھر آیا ہے کہ میری بچیاں, میری چکوال کے باسی اپنی طالبات کو, اپنی بیٹیوں کو ایک ایسے ایٹماسفیئر میں بڑھائیں اور ایک ایسے سٹینڈرڈ پرووائڈ کریں تاکہ وہ انٹرنیشنل فورم پہ بولنے کے قابل ہوں. ایسا فورم آپ کے لیے اویلیبل ہے اس چکوال میں ہی, ہڈروال کے گاؤں میں, ٹھیک ہے, جب چاہیں آئیں. انٹرمیڈیٹ کے داخلوں کے لیے ہمارے پاس 2 سیشنز ہیں. ایک وہ سیشن ہے جو ایگزیکٹ ایگزام کے بعد شروع ہوتا ہے, وچ از جون, 10 جون کو ہماری کلاسز شروع ہیں جی, ٹھیک ہے. اور دوسرا سیشن وہ ہے جو ایگزام کے رزلٹ کے بعد شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہے اگست, ٹھیک ہے. آپ جو بچے اپنا کورس ایزیلی, آسانی سے پڑھنا چاہتے ہیں اور اچھا پریپیئر کرنا چاہتے ہیں اور انٹرمیڈیٹ میں بہتر داخلہ لینا چاہتے ہیں, وہ یہ میٹرک کے کمپٹیشنز میں حصہ لینے کے بجائے پلیز آپ لوگ جون کے میرے سیشن میں آئیں ایڈمیشن لینے کے لیے. اور جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے میٹرک میں بہت پڑھا ہے, ہم تھک گئے ہیں, ہم اتنی جلدی نہیں پڑھنا چاہتے, ان کے لیے اگست کا سیشن ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور چیز مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ پچھلے سال سے کووڈ کی وجہ سے کچھ لوگوں نے ایڈمیشنز کم لی ہیں, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے 90% اسٹوڈنٹ نے جب ایڈمیشن زیادہ لیے ہیں تو بہت سے کالجوں نے 90% والوں کو فری دینے کے بجائے 95% کر دیا ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ بچے جن کے میٹرک میں 95% مارکس آئیں گے ہم ان کو فری پڑھائیں گے. قدیر گرلز کالج نے اپنا سٹرکچر نہیں چینج کیا جی, 90% ہی رہے گا اور فری ہی رہے گا, ٹھیک ہے. ہاں, یہ چیز میرے کالج میں ایک یونیک فیچر ہے کہ میری بچیاں اگر سیکنڈ ایئر میں, فرسٹ ایئر میں 90% لیں گی تو سیکنڈ ایئر بھی فری ہوگا, جو چکوال میں کوئی اور پرائیویٹ انسٹیٹیوشن یہ بات نہیں کر رہا, اور یہ میں آن لائن گارنٹی سے یہ بات کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. باقی آپ اپنے ٹرانسپورٹر ارینج کریں, آپ وزٹ کریں. وی ہیو اونلی, میں نے دیکھا ہے وی ہیو اونلی 75 سیٹس فار ایوری سبجیکٹ. میڈیکل کی 75 سیٹس ہیں میرے پاس, چونکہ میں اس سے زیادہ نہیں لوں گا. 75 فار پری انجینئرنگ, 75 فار ICS اینڈ 75 فار آرٹس. بہت سے کالجوں نے میری وجہ سے FA شروع کیا ہے, اور آئی ایم ویری تھینکفل ٹو آل دا آنرز آف دا کالجز جو اس سبجیکٹ کو بھی امپورٹنٹ سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. قدیر گرلز کالج کے ٹیچر, میں فیصل قدیر اور میری تمام ٹیچرز آپ کے ویلکم کرتے ہیں جی. آپ جتنی جلدی آئیں اور اپنی انٹر کی کلاسز شروع کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو میٹرک کے امتحان میں بہت زیادہ کامیابی دے, ڈھیروں نمبر لیں, لیکن انگلش امپروو کرنے کے لیے اور انگلش کا ایکسنٹ چینج کرنے کے لیے اور انگلش کے ٹینسز چینج کرنے کے لیے فار دا اپ کمنگ بکس آف انٹرمیڈیٹ یو شوڈ اسٹارٹ یور انٹر ایجوکیشن فرام جون آنورڈ.
ٹھیک ہے. ایک اچھی بات ہمارے قدیر گرلز کالج میں یہ ہوئی ہے اس دفعہ کہ ہم نے 8 سے 10 بچیوں کو مثلا پچھلے سال ہوا کہ کوڑ کڑاہی سے ایک بچی ہمارے پاس آ گئی پڑھنے کے لیے, تو ہم نے باقاعدہ ہاسٹل کا ارینجمنٹ کالج کے اندر ہی کیا ہے. تو 8 سے 10 بچیاں ہمارے پاس ہاسٹل میں رہ سکتی ہیں جو دور دراز خانپور, سیگل آباد, ملیال مغلاں یا ادھر سے بلکسر اور ڈھڈیال یا کسی بھی ایریے میں رہتی ہیں. چونکہ ان ٹرانسپورٹروں نے آئل کے پیٹرول کے ایکسپینس کو بڑا ہونے کی وجہ سے 6-6 ہزار اور 5-5 ہزار رینٹ لینا شروع کر دیا ہے. تو میرے خیال میں ان لوگوں کے لیے زیادہ فیزیبل ہے کہ وہ میرے ہاسٹل میں رہیں اور ہاسٹل کے ایکسپینس بچائیں. وی آر پرووائڈنگ دا بیسٹ فوڈ جی ان دا ہاسٹل اینڈ آئی ہیو میڈ اے سیپریٹ ٹیم فار دا ہاسٹل مینجمنٹ. تو انشاءاللہ 8 سے 10 کیپیسٹی ہے جی فی الحال, اس سے زیادہ میں اوور لوڈ نہیں کروں گا چونکہ انٹرمیڈیٹ کی اسٹوڈنٹس کو پڑھنے کے لیے ایک اچھا کلچر اور اچھا کمرہ چاہیے, تو وہ میں اس دفعہ پرووائڈ کر رہا ہوں. جو وہ بچیاں جو دور دراز علاقوں میں رہتی ہیں وہ ان کے لیے قدیر گرلز کالج میں ہاسٹل کی فیسلٹی بھی اویلیبل. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, بہت خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں. تھینک یو.